میں اندر اپنا درد دل آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے جی پیش کرنے لگوں اپنے جو ارباب اقتدار ہیں کہ یار بنیادی طور پر میں اداروں سے محبت کرنے والا آدمی ہوں۔ میرا پیچھے یوٹیوب پر ریکارڈ آپ دیکھ لیں، اوپر پرانی ویڈیوز دیکھ لیں، بغیر کسی لالچ کے ہم نہ کسی کے کوئی تنخواہ دار ہیں اور نہ ہمارا کوئی جناب ہم کسی کے ہاتھ میں ہماری لگام ہے۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھتا ہوں ملک کے اندر نوجوانوں کی صورتحال کہ وہ اداروں کے حوالے سے کتنے نیگیٹو ان کے اندر جذبات ہیں، پھر واللہ میرا دل جلتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کسی پلیٹ فارم پہ اپنے ارباب اقتدار سے میں اپیل کروں کہ یار خدا کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے نواز شریف کو بھی تو واپس لایا، اور میں بالکل ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن لوگوں کے سامنے یہ چیز رکھی گئی تھی کہ یہ لوگ چور ہیں، ان لوگوں نے ملک لوٹا۔ اور اس وقت جو نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کے خلاف آواز اٹھی تھی علماء کی طرف سے، ان میں ہم بھی تھے۔ ٹھیک ہے کہ کچھ تو ان کی ختم نبوت کے حوالے سے چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہمارے قابل قبول نہیں تھیں، اب انہوں نے کی، ان سے کروائی گئی، وہ جانے اور ان کے کام جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ لیکن ان کے دور میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ایسا کام ہوا تو ہم نے قوت کے ساتھ ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ یار ہمارے ملک کے اندر آپ کیسے ختم نبوت پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ہمیں یہ بتایا گیا وثوق کے ساتھ کہ یہ لوگ چور ہیں، انہوں نے ملک کے اندر لوٹا ہے، تو ہم ملک کی محبت میں ہم لوگوں نے ان کے خلاف محراب و منبر سے بھی آواز اٹھائی۔ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، مجھے تو کم از کم ہوا ہے کہ اگر وہ چور اور ڈاکو تھے تو واپس کیوں آئے، اور اگر وہ چور اور ڈاکو نہیں تھے تو یار ان بیچاروں کی حکومت کیوں ختم ہوئی ہے، ان پہ الزامات کیوں لگیں، اور پھر ایک ایک اقامہ اور دینا اور بیٹے سے تنخواہ لیے، ان چیزوں پہ آپ نے اتنا بڑا اپس اینڈ ڈاؤن کر دیا یار۔ تو ہمارا دل اس حوالے سے دکھا ہوا ہے۔ میں اپنا چاہ رہا تھا کہ میں باقی ہماری آواز کس نے سننی ہے، لیکن شاید اپنا تو ہم حق ادا کر جائیں کہ ملک کے لیے، خدا کے لیے، ملک کے لیے ان تمام جو شدتیں سختیاں ان کو بھول جائیں۔ بڑی بڑی چیزیں سیاستوں میں اور حکومتوں میں بھلائی جاتی ہیں، ریاستوں کے دل تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ عمران خان کو آپ معاف کریں، اس کو آپ اوپن چھوڑ دیں۔ ابھی یہ جو صحافیوں کے لیے آپ لوگوں نے کام شروع کیا ہوئے، صحافیوں سے بھی ہماری گزارش ہے، اس ملک کا کھاتے رہے ہو بھائی، یہاں کی مٹی میں پلے بڑے ہو، یہاں کا تم نے سانسیں لی ہیں۔ میں عمران ریاض کی میں نے 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں، سچی بات یہ کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ درد دل سے کہتا ہے یار میں اس ملک سے پیار کرتا ہوں۔ اسے پوچھا گیا کہ یار رمضان، اس نے کہا یار رمضان کا مزہ تو پاکستان میں ہی آتا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، تو یار خدا کے لیے ان لوگوں سے بھی ہم کہیں گے یار اپنا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ کم از کم اداروں کے حوالے سے تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، اور ہم ارباب اقتدار سے بھی کہیں گے سب کچھ بلا دیں۔ اس عید پہ ہمارے چیف صاحب نے اعلان کر دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب اعلان کر دیں، سب دشمنیاں ختم، عام معافی کا اعلان کر دیں، عام معافی کا اعلان کر دیں۔ اگر 18 کو کر دیں فتح مکہ کے موقع پر تو 86 آ جائے۔ ہم آپ سے کہیں گے، بلکہ لائیو آ جاؤں گا میں آپ کے پروگرام میں، لائیو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے نشریات میں کہ لو بھائی آج معافی کا اعلان ہو گیا۔ خدا کے لیے ملک کا سوچیں یار، سب کو معاف کر دیں۔ میں حکومت سے کہوں گا تمہیں بھی تو معاف کی ہے نا جی، تمہیں تو 30-40 سال سزائیں ہوئی تھیں، پھر واپس اقتدار میں آ گئے ہو، معاف کر دو۔ تمہیں بھی پتہ ہے کس کا کتنا جرم ہے، سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے۔ معاف کریں، چھوڑیں پچھلی چیزوں کو، آگے اس ملک کے لیے سوچیں۔ اور اپوزیشن سے بھی ہم کہیں گے کہ یار حکومتوں کو کام کرنے دیں، ان کو کچھ ٹائم کرنے تو دیں، اس کے بعد آپ لوگ ان کو شاید چھیڑیں اگر گڑبڑ کر رہے ہیں، کچھ ان کو آرام سے سکون کے ساتھ کام کرنے دیں۔ تھوڑا سا حکومت اسٹیبل ہوتی ہے، لو بھائی دھرنا آ گیا، لو بھائی ہم فلاں شہر بند کریں گے، اور پھر اب ظلم یہ کہ وہ مظاہرین روڈیں کم بند کرتے ہیں۔ پہلے حکومتیں روڈیں کھلواتی تھیں، اب حکومتیں خود روڈیں بند کرتی ہیں، موٹر وے بند ہے، اسلام آباد بند ہے، پنڈی بند ہے، کروڑوں اربوں کا لوگوں کا، تاجروں کا نقصان ہو گیا، اور ہزاروں لوگ یہاں سے یار باہر بھاگ گئے ہیں، پیسے باہر لے کے چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے دل دکھا ہوا ہے، سچی بات آپ کو بتاؤں، دل دکھا ہوا ہے ان حالات کو دیکھ کر۔ تو ہم تو یہی کہیں گے عمران ریاض صاحب سے کہ تسی بھی ہاتھ ہلا رکھو، سرکار بہت زیادہ آپ کر رہے ہیں، کچھ اداروں کے لیے آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ مجھے احساس ہے کیونکہ ہم نے بڑا ٹائم گزارا ہے ان معاملات میں، جہاں آگ لگتی ہے نا وہاں پھر دھواں بھی اٹھتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جس وقت انسان اندر سے ملک کا وفادار ہو اور اسے غدار کہہ دیا جائے، آپ چور نہیں ہیں آپ کو چور کہہ دیا جائے، آپ قاتل نہیں ہیں آپ کو قاتل کہہ دیا جائے، آپ کے اندر ایک جرم نہیں ہے آپ کے اوپر لگایا جائے، تو آپ تو جل جائیں گے۔ تو بہرحال
یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں زندگی میں. میں چاہوں گا کہ ہم کم بیک کریں, پیچھے آئیں, واپس آئیں, تو مل جل کر ملک کو آگے بڑھائیں. ملک کو آگے بڑھائیں. ظاہر ہے ملک ہے تو ہم ہیں, ملک خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں یہاں سے تھوڑا سا یہ پیغام, مجھے بے شک جس نے ISI کا ایجنٹ کہنا ہے وہ کہتا رہے, شکر ہے ISI کے ایجنٹ اگر ہم ہوں گے تو ملک کا کام کریں گے نا. لیکن یہ خام خواہ باتیں ہوتی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ علماء کو ادارے کتنے کے استعمال کرتے ہیں اور علماء کتنے کے استعمال ہوتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن ہم اپنا درد دل پیش کر رہے ہیں اپنی عوام کے سامنے کہ یار کچھ بھی ہے نا, کچھ بھی ہے, آپ یہ خیال کر لیں کہ ملک کے دفاع کے ضامن یہی ادارے ہیں. قصور کمیاں ان کے بیچ میں ہوتی ہیں, لیڈروں کی بھی ہوتی ہیں, کچھ جو ان کے بڑے جرنل مرنل ہوتے ہیں, کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, وہ بھی انسان ہر طبقے میں ہوتی ہیں, ہر طبقے مولویوں میں بھی ہیں, بھائی ہم میں بھی ہیں. مہربانی کریں, علماء میں علماء سو اس نہیں وقت ہیں. جو میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ جو ہمارا نوجوان آرمی کے والے سے وہ کر رہے ہیں, یار آپ کے بھائی ہمارے بھائی ہیں, وہ اس وقت بارڈروں پہ وہ کس طرح سے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تو یہ بھی غلط انداز ہے کہ اب آپ بس ٹھیک ہے رگڑنا ہے جی رگڑنا ہے, یار ایسے نہ کرو, اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ارباب اقتدار کو اور ہمارے اداروں کو چاہیے, وہ سیاست میں کیا یار انگلی بازی کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کریں. کیوں آپ اپنے خلاف اس قوم کو کر رہے ہیں؟ اور میرا دل اس سے جل رہا ہے, میں جلدی ہوئی باتیں کر رہا ہوں. ممکن ہے کل میرے خلاف بھی یہی پوڈ کاسٹ جناب اس کو بنا لیا جائے, لیکن سچے دل اور درد دل سے بات کر رہا ہوں.